السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائنی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 38۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ اور جیسے کہ اکثر ڈیمانڈ ہوتی ہے مجھ سے کہ ملٹی کپل چاہیے، حویلی بیسڈ چاہیے، ریونج بیسڈ چاہیے، کزنس بیسڈ چاہیے، تو یہ ناول بالکل ان سارے بیسڈ پر مکمل اترتا ہے۔ تو آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اس ناول کو آگے۔ کوئٹہ بلوچستان۔ کوئٹہ کی خنک ہوا میں دوپہر اتر رہی تھی جب کئی گاڑیاں اس گیسٹ ہاؤس کے باہر آ کر رکی۔ ان گاڑیوں میں اردشیر کے مہمان موجود تھے اور کوئٹہ کی حدود میں آتے ہی سیکیورٹی کی 3 گاڑیاں بھی ان کے ساتھ ہی وہاں پہنچی تھیں۔ دور پہاڑوں کے درمیان سے سنہری روشنی چھن کر گیسٹ ہاؤس کے گیٹ پر پڑ رہی تھی اور فضا میں تازگی بھر رہی تھی۔ وہ سب سواریوں سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ خان بابا ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ویلفیئر سیکیورٹی کے 10 لوگ تھے جو وہاں آئے تھے۔ امارا ابھی تک کار کا دروازہ کھولے کھڑی پہاڑوں کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت عرصے بعد اسلام آباد سے باہر سفر کیا تھا۔ وہ کوئٹہ زندگی میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ اس نے گلگت کشمیر اور خیبر کے پہاڑ بھی دیکھے تھے۔ بے شک وہ بھی قدرت کا بہترین نظارہ تھے، لیکن یہاں کے پہاڑوں میں کوئی انسیت تھی۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر کے سورج کی روشنی نے جیسے سارے کوئٹہ کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ اردشیر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب چلا آیا اور گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ لگتا ہے میرے شہر نے آپ کو امپریس کر دیا ہے۔ ویسے پہاڑوں پر بیٹھ کر سورج ڈھلنے کا منظر زیادہ شاندار لگتا ہے، وہ نرم سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہمارا پہلے چوکی اور پھر مسکراتے ہوئے گلے میں ڈالا سرخ مفلر درست کیا، گویا کہ وہاں سردی اس قدر نہیں تھی، لیکن امارا کو سردی زیادہ لگتی تھی۔ میں وہ بھی دیکھنا چاہوں گی، وہ خوش دلی سے کہہ کر سائڈ پر ہٹی تو اردشیر نے کار کا دروازہ بند کیا اور اسے اندر چلنے کا کہا۔ یہ گیسٹ ہاؤس کافی مہنگا لگتا ہے اردشیر، اس ٹرپ کا سارا خرچہ کمپنی اٹھائے گی، تمہیں خود سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھورے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ روانی سے کہہ رہی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان کی ٹرپ پر اتنا خرچہ کر رہا ہے، اور وہ بھی تب جب پہلے سے اس کا ہاتھ تنگ چل رہا تھا۔ آپ میری مہمان ہیں اور میں مہمانوں سے میزبانی کے پیسے لینے میں عار محسوس کرتا ہوں۔ یقین کریں یہاں کے لوگ بہترین مہمان نواز ہیں۔ آپ بے فکر رہ کر جس چیز سے چاہے لطف اندوز ہو سکتی ہے، وہ اس کی آفر پر انکار کر رہا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں پایا کہ وہ ایک سردار ہے، اسے مہنگی سستی چیزوں کا کم از کم اپنے علاقے میں حساب نہیں رکھنا پڑتا تھا، یہاں ہر چیز اس کی دسترس میں تھی۔ لگتا ہے یہاں کے سرداروں سے خاصی دوستی ہے تمہاری، وہ اندازہ لگا رہی تھی۔ اردشیر ایک لمحے کو رکا، گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ کیا رائے ہے آپ کی یہاں کے سرداروں کے بارے میں؟ وہ جاننا چاہ رہا تھا۔ وہ جرگوں میں غلط فیصلے کرتے ہیں، اس نے دایاں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بتایا، اور کمزوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے ٹھہر گیا، اور طاقتوروں کا ساتھ دیتے ہیں، اس نے انگوٹھا اور اس کے ساتھ کی 2 انگلیاں کھول کر کہا۔ اور عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے دیتے کہ نہیں، وہ زیادہ پڑھ لکھ کر کرنے دیتے ہی نہیں، وہ زیادہ پڑھ لکھ کر شعور حاصل نہ کر لے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو باہم ملاتے ہوئے بتایا، اور قانون کو کوئی وقت نہیں دیتے، انصاف تک ان سرداروں کے حکم سے ملتا ہے، اسی لیے مجھے قبائلی سسٹم زیادہ پسند نہیں ہے۔ بڑی خراب رائے ہے آپ کی، تو اس سے بھی خراب رائے ہے، لیکن تمہارا دل رکھنے کے لیے آدھا سچ کہہ رہی ہوں، کہیں تم میری میزبانی سے انکار نہ کر دو۔ وہ مسکرا کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کی تمام تر توجہ کا مرکز آج صرف امارا تھی۔ اتنے مہمانوں میں وہ ساری میزبانی کو صرف امارا کے لیے خاص کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ صرف اس پر اپنے شہر اور لوگوں کا اچھا تاثر چاہتا تھا، تاکہ وہ اس کے لوگوں کو بیک ورڈ نہ سمجھے۔ اندر لان میں کرسیاں میزیں بچھی ہوئی تھی اور ٹیم کے لوگ فریش ہونے کے بعد یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ میز پر رکھی چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی اور خادم مہمانوں کے لیے روایتی خشک میوہ جات رکھ رہے تھے۔ شیر بلوچ، یہاں کی فضا میں واقعی سکون ہے یار، یوں لگ رہا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ابتسام اسے امارا کے ساتھ اندر آتا دیکھ کر بولا۔ امارا نے خاموشی سے پہاڑوں کی طرف دیکھا، اس کے اندر عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے بھی ابتسام کی بات سے اتفاق کیا تھا۔
چونکہ کھانا وہ راستے میں کھا کر آئے تھے، اسی لیے ابھی چائے کا دور چلا تو سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ چائے کے بعد سب تازہ دم ہو چکے تھے اور اردشیر سے کوئٹہ گھمانے کی درخواست کرنے لگے اور اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ ان سب کو کہاں لے کر جائے۔ لینٹر کل ڈلنا تھا اور حکومتی سطح کا ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ پرسوں شام کو منعقد ہونا تھا، جس میں وہ مدعو تھا اور ہمارا اس کی مہمان کے طور پر جانے والی تھی۔ اس وقت اتنے شارٹ نوٹس پر وہ ان سب کو صرف ہنا جھیل کی طرف ہی لے کر جا سکتا تھا، گویا کہ فاصلہ زیادہ تھا، پھر بھی وہ ایسی جگہ تھی جو بہت سے سیاحوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا کرتی تھی۔ البتہ مقامی ہونے اور بچپن دوستوں کے ساتھ انہی راستوں پر گزارتے اسے اس کے اتنے قیمتی ہونے کا احساس نہ تھا۔ اسے یقین تھا وہ جگہ انہیں بھی پسند آئے گی۔ چلے پھر آپ سب کو اصلی کوئٹہ دکھا ہی دیتا ہوں، جو کتابوں، خبروں اور تصویروں سے پرے ہے۔ میرا وہ کوئٹہ جو سانس لیتا ہے۔ وہ انہیں کوئٹہ گھمانے کے لیے بالآخر مان ہی گیا، اسی لیے سب جلدی سے تیار ہو گئے، کیونکہ یہ ٹرپ صرف 2 دن کا تھا اور اگلے 2 دن سونے یا آرام کرنے میں کوئی بھی ہرگز نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اسی لیے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بنا وہ لوگ نکل پڑے اور راستے میں پرانے سریاب روڈ سے گزرے، جہاں مقامی دکانوں پر خشک میوہ جات اور کشمش کی خوشبوئیں ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ فضا بڑی نرم اور خوشگوار تھی۔ امارا کا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ وہ کبھی ٹرپ انجوائے کر سکتی ہے۔ میرے بابا کہا کرتے تھے، اگر کوئٹہ کو جاننا ہے تو یہاں کے بازاروں اور وادیوں کو دیکھو، اور اگر کوئٹہ کے لوگوں کو جاننا ہے تو ان کی مہمان نوازی دیکھو۔ بات کرتے کرتے وہ کہیں کھو گیا۔ والد کی یاد نے یکدم اسے اداس کر دیا تھا۔ ان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اگر کوئٹہ کے دل کو جاننا ہو تو؟ نازیہ شرارتی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے عادتاً شانے اچکایا۔ امارا دھیمے سے مسکرائی۔ وہ نازیہ کے ساتھ اردشیر اور ابتسام کی کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آتے ہوئے نازیہ دوسری کار میں تھی اور اب وہ ان کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ اس کے لیے آپ کو سرداروں میں جلتی انگیٹھیوں کے گرد کوئٹہ کے باسیوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، جہاں چائے کے طویل دور کے ساتھ سچی باتیں ہوتی ہے اور وادیوں کی طویل خاموشی ہوتی ہے۔ اب کی مرتبہ وہ بتا کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کسی جگہ کا تعارف کیا۔ کوئٹہ کی دوبارہ بات نہیں کی۔ امارا کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹھیلوں کو دیکھتی شہزدہ ہو رہی تھی، جہاں انار دانے، خوشبودار چائے، صنوبر کے پتے، ایرانی چاکلیٹ، خشک میوہ جات اور بلوچی چپلیں اور نہ جانے کون سی مقامی اشیاء قطار در قطار رکھی نظر آتی تھی۔ امارا نے اردشیر کو خاص تاکید کی تھی کہ وہ واپسی پر اس بازار سے کچھ خریدنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اسے وہاں کمپنی دے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ سب ہنا جھیل پہنچے تھے اور سب اپنی اپنی جگہ بہت خوش دکھائی دیے۔ الفا سیکیورٹی کے 2 گارڈ بھی ان کے ساتھ تھے، جن کی کل ذمہ داری امارا کی حفاظت تھی۔ نائرہ قریشی کی دھمکیاں اور نصیحتیں اردشیر اور ابتسام بھولے نہیں تھے، اسی لیے گارڈز کو ہر جگہ ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تم لوگ اسے لے کر تو جا رہے ہو، اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی یا کوئی بھی تکلیف ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سب جب جھیل کی جانب بڑھے تو ان میں سے ایک گارڈ نے امارا کے سر پر چھتری تان دی اور وہ رک گئی۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو بنا دقت کے اس کا مسئلہ سمجھ گئے تھے۔ عمر کاشف، پلیز میں بھی باقی سب کی طرح انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اس نے دونوں گارڈ سے کہا۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک قدم پیچھے نہ لیا۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے کہتی تھی اور وہ ہر مرتبہ اس کا یہ والا حکم نظر انداز کیا کرتے تھے۔ ابتسام آگے آیا اور ان دونوں سے کچھ کہا اور وہ دونوں وہاں سے ہٹ گئے۔ امارا نے خوف نگاہوں سے انہیں جاتے دیکھا۔ اس سے زیادہ تو ابتسام کی بات مانا کرتے تھے۔ اس نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ہنا جھیل کی ٹھنڈی ہوا میں سکون تھا۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا، اسی لیے اس کی سنہری کرنیں پانی کی سطح پر رقص کر رہی تھیں۔ جھیل کے کنارے موجود چیڑ اور سفیدے کے درختوں کی لمبی قامتیں شام کے حسین رنگوں کے ساتھ ماحول میں عجیب سا سکون طاری کر رہی تھی۔ پانی میں تیرتی ہوئی بطخیں آہستہ آہستہ لہروں کے ساتھ بہہ رہی تھیں اور فضا میں ہلکی سی نمی اور مٹی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ باقی سب بھی گاڑیوں سے اتر کر وہاں پہنچے تو ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ اتنی پرسکون فضا کے روز شب کا حصہ نہیں تھی۔
فضا ان کے روز و شب کا حصہ نہیں تھی، اسی لیے سب لمحے میں قید ہو گئے تھے۔ کوئی موبائل سے مناظر قید کرنے لگا، کوئی جھک کر پانی کو چھونے لگا، کوئی گہری سانسیں بھر کر اس خاموشی کو محسوس کرنے لگا۔ اردشیر ذرا فاصلے پر کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں فخر اور اطمینان نظر آیا کہ الفا سیکیورٹی والوں کو یہ جگہ پسند آئی۔ سر، یہ جگہ تو جنت ہے، ایک کلیگ نے کہا تو مسکرایا۔ مشہور ہے کہ اس جھیل پر سیاح سکون ڈھونڈنے آتے ہیں، لیکن اگر بلوچستان کو اصل میں جاننا ہو تو اس جھیل کی تاریخ پڑھ لینے کا مشورہ میرے استاد دیتے تھے، کیونکہ کبھی یہ خشک سالی میں غائب ہو جاتی ہے اور کبھی بارشوں میں اتنی بھر جاتی ہے کہ کنارے بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھیل بلوچستان کا دل ہے، وہ دل جو کبھی دھڑکتا ہے تو کبھی خاموش ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کی حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے، ایک لمحہ سکون تو دوسرے لمحے طوفان، اردشیر کہہ رہا تھا اور سب دم سادھے سن رہے تھے۔ او پلیز انجوائے یور سیلف، وہ سب کو متوجہ پا کر خشمگین سا گویا ہوا، کیونکہ انہیں بور کرنا ان کا مقصد ہرگز نہ تھا۔ وہ سب وہیں اوپر نیچے پتھروں پر جھیل کے کنارے بیٹھ کر سورج ڈھلنے کا منظر دیکھنے لگے۔ پکنک ٹائپ ماحول کے لیے انہوں نے مقامی گالیچے بھی بچھا لیا اور ساتھ ہی کچھ گنگنانے لگے۔ اسی اثنا میں کرب و جوار سے آئے چند مقامی بلوچ وہاں ڈھول بجانے لگے تھے۔ ڈھول کی مخصوص تال نے جلد ہی سب کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر دی اور فوراً ہی کچھ نوجوان روایتی بلوچی لباس میں لوگ رقص کرنے لگے تھے۔ شکل و صورت سے وہ مقامی نظر نہیں آتے تھے، شاید وہ گروپ بھی یہاں سیاحت کی غرض سے آیا تھا اور پھر بھرپور انجوائے کرنے لگا تھا۔ وہ جوان ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دائرے کی شکل میں رقص کر رہے تھے، کبھی زمین پر پاؤں مارتے تو کبھی دائرے میں گھوم جاتے۔ ان لوگوں کا دل بھی مچلا اور ابتسام سمیت سب ہی اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ تہذیب و ثقافت ہمیشہ مختلف حلقوں، شہروں اور ملکوں کے لوگوں کو جوڑنے کی وجہ رہے ہیں، اسی لیے وہ سب بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ جھیل کے پرسکون پانی اور ڈھلتے سورج کے سنگ یہ منظر اور بھی جاندار ہو گیا تھا۔ کسی قریبی چراگاہ سے مقامی بلوچ گھوڑے لائے گئے تو سیاحوں کا جوش دیدنی ہو گیا۔ دو نوجوان ان گھوڑوں پر روایتی انداز میں دائرے بناتے، تیز دوڑ لگاتے اپنی مہارت دکھا رہے تھے۔ گھوڑوں کے سموں کی دھمک اور ڈھول کی آواز آپس میں گھل مل کر ایک شاندار سما باندھ رہی تھی۔ امارا بڑی دلچسپی سے سب کو دیکھ رہی تھی، اس وقت اس کی آنکھوں میں ننھے بچوں سی خوشی تھی۔ اردشیر نے یوں ہی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی نگاہ تھم گئی۔ اس کی سنہری آنکھیں اس منظر سے آگے کا راستہ دیکھنے سے انکاری ہو گئی۔ نہ جھیل کا نیلا پانی باقی رہا، نہ لوک رقص بامانی لگا اور نہ پہاڑوں کے سنہری دھند نے توجہ کھینچی۔ سب منظر مدھم ہوتے چلے گئے اور صرف وہ ایک چہرہ اس کی نگاہوں میں روشن ہو گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوش لگ رہی تھی اور آزاد محسوس کر رہی تھی۔ وہ نرم گالیچے پر بیٹھی جھیل کی لہروں پر ڈھلتی شام کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ ڈھول کی تال اور گھوڑوں کی دوڑتی چاپ پس منظر میں چلی گئی۔ وہ بچوں کی طرح تجسس سے ہر منظر کو دیکھ رہی تھی، کبھی رقص کرتی ٹولی پر نظر جماتی تو کبھی پانی میں ڈوبتے سورج کو سراہتی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوشی تھی جو برسوں بعد کسی معصوم لمحے کو دیکھنے پر اترتی ہے۔ اس کے چہرے پر وہ روشنی تھی جو شام کی کرنوں سے زیادہ دل کو بھا رہی تھی۔ سنہری آنکھیں ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ وہ آنکھیں دنیا کا خوبصورت منظر اس لمحے میں دیکھ رہی تھی۔ اچانک سیاہ آنکھوں والی نے اسے دیکھا، وہ گڑبڑایا اور نظریں ہٹا کر واپس رقص کرتے جوانوں کو دیکھنے لگا۔ وہ نظریں نہ ہٹاتا تو کچھ غلط ہو جاتا اور وہ غلطیاں کرنے سے ڈرتا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے اردشیر کہ زندگی صرف بھاگ دوڑ جدوجہد کا نام نہیں ہے، ہمیں کبھی کبھی رک کر سانس لے لینا چاہیے۔ شہری زندگی نے انسانوں کو تھکا دیا ہے، اسکرینز نے ہمیں قدرت سے دور کر دیا ہے اور ہم صرف اسی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ گردن موڑے اسے اپنا اب تک کیا گیا تجزیہ بتا رہی تھی۔ اس نے جواب دینے کے لیے چند لمحے لیے۔ شاید اسی لیے قدرت نے ہمیں ایسے مقامات عطا کیے ہیں کہ ہم سانس لے سکیں اور یہ نہ بھول جائے کہ اصل میں ہم کسی کے محتاج ہیں۔ امارا نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر اس کی آنکھوں میں شرارت ناچی۔ تم انہیں جوائن کیوں نہیں کرتے؟ امارا نے پیچھے مڑ کر رقص کرتے منچلوں کو دیکھا۔ اردشیر نے بھی انہیں دیکھا اور پھر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ جو کوئی جواب دیتا ابتسام ان دونوں کی طرف آیا، ان دونوں کو بور لوگوں کا خطاب دیتا، ان دونوں کو اپنے ساتھ گھسیٹتا، باقی سب کے پاس لے آیا۔ ان دونوں نے صرف تالیوں کی صورت میں ان سب کا ساتھ دیا تھا۔ منظر بے حد مکمل تھا۔ ہینا جھیل کے ارد گرد پہاڑ ایسے کھڑے تھے جیسے کسی نے اسے اپنی باہوں میں لے رکھا ہو۔
سورج ڈھل جانے کے بعد بھی جھیل کے پانی میں ان پہاڑوں کا عکس ابھی تک اتنا واضح تھا کہ حقیقت اور عکس میں فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ ایک جانب درختوں کی قطاریں تھیں جن کے پتے ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے اور ان کی پرچھائیاں پانی پر ڈول رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سب پانی میں کھیل رہے تھے۔ امارا بس کنارے پر ننگے پیر چل رہی تھی، ابتسام بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے ساتھ چلتے رہے۔ ان دونوں نے اکثر خاموش چہل قدمی کی تھی، لیکن اتنی آکورڈ صورتحال پہلی مرتبہ ہوئی تھی جب ان دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہوا انہیں پیچھے کی جانب کھینچ رہی تھی اور وہ اس سے ضد کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم نے ابھی تک اس بارے میں بات نہیں کی امارا، اور یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہماری دوستی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ آخرکار ابتسام کو ہی کہنا پڑا، اور تمہیں نہیں لگتا اتنی اچھی جگہ پر ہمیں اس بارے میں بات کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہیے؟ وہ واقعی ابھی ابتسام سے سجل کی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ پھر سے اداسی والے فینس میں چلی جاتی، اور کوئٹہ میں وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تم اتنی نارمل کیوں ہو امارا؟ کیا تمہیں برا نہیں لگا؟ امارا نے اسے دیکھا اور پھر اسے کچھ یاد آیا۔ کوئی ٹین ایجرز والی محبت تو تھی نہیں کہ نس کاٹ لیتی، پنکھے سے لٹک جاتی، دریا میں چھلانگ لگا لیتی۔ سب ون سائیڈڈ تھا تو مجھے کم برا لگا۔ ویسے ممی تم دونوں کے لیے بہت خوش ہے۔ وہ چاہتی ہے تم دونوں اپنی شادی اناؤنس کر دو تاکہ تم لوگوں کے بچے کو کوئی ناجائز نہ کہہ سکے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے پانی میں پیر مارتی آگے بڑھ گئی۔ چہرے پر نرم مسکراہٹ کا تاثر قائم تھا، اور وہ اس پر اپنی اندرونی ٹوٹ پھوٹ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ناجائز؟ وہ ہکا بکا تھا۔ امارا کے منہ سے اتنے سخت الفاظ سننے کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا۔ ہاں، فیملی میں کتنے لوگوں کو تم دونوں کی شادی کا علم ہے؟ شاید کسی کو بھی نہیں۔ تم باہر کے لوگوں کے منہ بند کروا سکتے ہو لیکن اپنوں کے نہیں، اسی لیے اس بارے میں سوچو۔ اس نے واقعی خالص مشورہ دیا تھا۔ وہ بغض اناد رکھنے والوں میں سے نہیں تھی، اور مزید شیریں لہجہ رکھنا اس کی ہمت سے باہر تھا۔ مبارک ہو، آپ لوگ نانی نانا بننے والے ہیں۔ چند روز قبل اس نے ڈنر پر اپنے والدین کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ان دونوں کا ری ایکشن دیکھنے والا تھا۔ حمدان صاحب کو تو اچھو ہی لگ گیا تھا۔ انہوں نے رومال دان سے بے اختیار کئی ٹشو نکال کر اپنا چہرہ تھپتھپایا، گویا اچانک آ جانے والا پسینہ صاف کیا ہو۔ یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں۔ انہوں نے اپنے لبرل باپ ہونے کا ثبوت دینے کی پوری کوشش کی تھی۔ البتہ وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے چوکے تھے۔ وہ امارا کو جانتے تھے۔ وہ اصولوں کی قائل تھی، اور اس کے اصول ایسے نہ تھے کہ شادی سے پہلے کسی بچے کی ماں بن جائے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ نائلہ نے ہمیشہ کی طرح منٹوں میں بھڑک گئی۔ بکواس تو نہیں کر رہی ممی، آپ سچ میں نانی بننے والی ہیں۔ کیا خالہ نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ آپ کی چہیتی بھانجی سجل ماں بننے والی ہے۔ آپ اس کی فیورٹ خالہ ہے، تو آپ نانی ہی بنی نا۔ ویسے ڈیڈی، اب ممی مجھے یہ طعنہ دیا کریں گی کہ سجل کو دیکھو کتنی جلدی ماں بن گئی ہے، اور تم وہیں کی وہیں ہو۔ مجھے تو سوچ کر ہی اتنا مزہ آ رہا ہے۔ یہ ہے نا مزے کی بات ڈیڈی، وہ خاصی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ حمدان صاحب کے کندھوں سے بوجھ اترا تو وہ کھل کر ہنسے۔ نائلہ نے گہری سانس لے کر ان باپ بیٹی کو دیکھا اور ماتھے پر ہاتھ مارا جیسے کوئی بھاری بوجھ سر سے اترا ہو۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ وہ اپنا گواری سے پوچھ رہی تھی۔ امارا کا مذاق انہیں ہرگز نہ بھایا تھا، شاید اسی لیے کیونکہ وہ چیپ مذاق تھا، اور امارا کو صرف کلاسیکل مذاق کرنے کی اجازت تھی۔ میرے پیچھے آپ لوگوں نے ایک ہی تو جاسوس چھوڑا ہوا ہے ممی، کمیل بھائی، اور وہ اکثر واقعات غلطیاں کر جاتے ہیں۔ شاید آپ میں سے کوئی ابتسام پر تھیسس لکھ رہا ہے۔ اس کی کیس اسٹڈی نظر سے گزری، مجھے بے حد انٹرسٹنگ لگی۔ آپ میں سے کسی نے غلطی سے لائبریری میں فائل چھوڑ دی تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں امارا؟ ابتسام کی آواز پر وہ حال میں آئی اور پھر مسکرا دی۔ ہاں، میں تمہیں پسند کرتی تھی ابتسام، اب چونکہ تم شادی شدہ ہو تو میں چاہ کر بھی تم دونوں کے درمیان نہیں آؤں گی۔ اتنی اویلائی نہیں ہے میری۔ کسی نے کہا تھا کہ لڑکوں کے لیے ڈور میٹ بننے والی عورت کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے، اور میں اپنی عزت نفس کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور کوٹ کی جیب سے فون نکال کر ممی کی چیٹ کھولی۔ آئی مس یو، اس نے مسکرا کر لکھا۔ گھر سے اتنی دور کھل کر سانس لینے پر وہ واقعی ممی کو ہی مس کر رہی تھی۔ پشاور، پاکستان۔ کمرے کی کھڑکی سے پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ ہوا کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش کی نمی بھی دیواروں پر محسوس ہو رہی تھی۔ کمرہ روشن تھا اور تیز روشنی والے
چراغدان نے پورے ماحول کو ایک نرم سا حسن بخش رکھا تھا۔ سفید لباس پر سرخ دوپٹہ اوڑھے مائدہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کپکپاتی انگلیوں سے بار بار دوپٹے کے کونے سے کھیل رہی تھی۔ زمرد اسے کافی دیر سے پرسکون کرتی رہی تھی۔ وہ تو 2 دن پہلے یوں ہی اس سے ملنے چلی آئی تھی اور اسے مائدہ کے نکاح کی خبر سنائی گئی تھی، اسی لیے وہ آج بھی صبح سے وہاں موجود تھی۔ اس کا اور مصطفیٰ کا کشمیر جانے کا پلان کینسل ہو چکا تھا۔ وہ بھی اسفندیار کے ساتھ باہر ہی موجود تھا۔ پنار گھر کی بہو ہونے کے ناطے اندر باہر گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ آتے جاتے ان دونوں سے بھی کوئی بات کر جاتی، شوق لہجے میں ان دونوں کو چھیڑ جاتی اور ان کی بات سننے سے پہلے وہ باہر ہوتی، کیونکہ 2 گھڑی بیٹھنے کا وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ سامنے ہی میز پر زمرد کے لیے سبز چائے اور خشک میوہ جات رکھے تھے، اخروٹ، چلگوزے، بادام، پستہ اور کشمش۔ چائے کے ساتھ ہلکی خوشبودار الائچی کی مہک کمرے میں گھل رہی تھی۔ مائدہ اسے میوہ جات کھانے کا کہہ چکی تھی، کیونکہ گھر والوں نے اس سے تو کبھی پوچھا نہیں۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ ان کے گھر میوہ جات صرف مہمانوں کے لیے رکھے جاتے تھے، گھر کے مکینوں کا ان پر کوئی حق نہیں ہوتا، اسی لیے اسے کھانے چاہیے۔ وہ بھی مسکرا کر صرف مائدہ کو ہی کھلا رہی تھی، کیونکہ مائدہ اپنے ہی گھر میں مہمان تھی۔ وہ خود جب سے پشاور آئی تھی کئی پشتون کھانوں سے لطف اندوز ہو چکی تھی۔ میوہ جات اس کے لیے نایاب نہیں تھے۔ وہ سب کالج کے دنوں سے مائدہ کے گھر کے حالات جانتی تھی، اسی لیے وہ غائبانہ اس کے دادا جان کو سنا بھی دیا کرتی تھی۔ وہ تینوں کالج کے دنوں میں کئی مرتبہ مائدہ کے گھر آئی تھی اور اس گھر میں انہیں ہمیشہ پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ آج وہ اکیلی تھی، پھر بھی اس گھر کی خواتین کے لیے وہ خاص مہمان تھی۔ اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ وہ صبح سے وہاں موجود تھی اور مائدہ کافی رو چکنے کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے ہی تیار ہوئی تھی اور اب کمرہ بالکل خاموش تھا۔ امارہ اور مہرنگ کے لیے وہاں آ پانا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ امارہ کوئٹہ میں تھی اور مہرنگ ابھی شادی ہونے کی وجہ سے بے حد مصروف تھی۔ باہر افراتفری مچی ہوئی تھی، کیونکہ مائدہ کا شوہر کچھ دیر قبل اپنے گنے چنے لوگوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ تقریب کافی گھریلو تھی، اسی لیے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ پشتون گھرانوں میں شادی سے ہفتہ یا مہینہ پہلے دعوت نامہ نہیں بھیجا جاتا، تقریب سے 1 روز قبل بتا دیا جاتا ہے اور نہایت سادگی سے تقریب منعقد ہوتی ہے۔ کل ہی خاندان والوں کو مائدہ کے نکاح کا علم ہوا تھا اور آج سبھی وہاں موجود تھے۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب کے آنے کی خبر چندہ گل نے دی تھی اور پھر وہ گھر کے مردوں کے ساتھ اندر آ گئے۔ زمرد اس کے پاس سے اٹھ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ گروپ کال ملائی جس میں وہ کبھی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ مہرنگ اور امارہ نے جلدی کال اٹھا لی اور وہ اس نکاح کی تقریب میں آن لائن شامل ہو گئی۔ وہ یہاں نہیں تھی اور زمرد نہیں چاہتی تھی کہ وہ بعد میں آپس میں کوئی گلہ کرے۔ مولوی صاحب نے دھیمی مگر پرسحر آواز میں نکاح کے کلمات پڑھنے شروع کیے۔ ان کی آواز میں ایسا ٹھہراؤ تھا جو دلوں کو مطمئن کر رہا تھا۔ وہ آیات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کمرے کی فضا پر نور ہو گئی تھی۔ کمرہ عورتوں سے بھرنے لگا۔ پنار بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ شادی مبارک ہو زمرد، اسفندیار نے ولیمے کی تصویر دکھائی تھی۔ تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، پنار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ پنار، بالکل تمہارے اور اسفند لالہ کی طرح، زمرد نے خوش دلی سے جواب دیا۔ پنار نے مسکرا کر مائدہ کے ساتھ بیٹھے اسفندیار کو دیکھا۔ وہ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا اور وہ بھی اسی رنگ کا فراک پہنے ہوئی تھی۔ کمرہ مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ خواتین کی نظریں یکسوئی سے مائدہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کچھ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو جھلملانے لگے، کچھ مسکرا کر اپنی یادوں میں کھو گئی، کچھ بس تجسس کے مارے وہاں موجود تھی کہ شاید مائدہ عین وقت پر نکاح سے انکار کر دے، کیونکہ اس کی سرکشی کے قصے خاندان بھر میں مشہور تھے۔ مائدہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں مہندی کے رنگ دیکھ رہی تھی جو گہرا سرخ تھا۔ اس کے وجود کی طرح اس کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی جیسے پورا کمرہ سامع ہو۔ وہ دل آویز سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسی لیے ہمیشہ اس سے بھاگتی بھی رہی تھی۔ لڑکپن میں بھی کئی مرتبہ اس نے مائدہ کو ہراس کیا تھا۔ سب کو لگتا تھا وہ دماغی طور پر کچھ ٹھیک نہیں ہے، پر مائدہ کو لگتا تھا کہ وہ سب سے جھوٹ بولتا ہے۔ مائدہ کو اس سے گھن آتی تھی۔ وہ گھر آتا تو مائدہ کبھی سامنے نہیں آتی تھی اور اب اس سے نکاح، وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ نکاح کے چند بولوں کے بعد اس کی حیثیت اور جگہ بدل جاتی اور پھر مائدہ ہمیشہ کے لیے کہیں کھو جاتی۔ اس نے نکاح کے لیے حامی صرف لیلو ماں کو بچانے کے لیے ہرگز نہیں بھری تھی۔ وہ کسی جذباتی لمحے کا شکار ہو کر دادا کی رضا مان کر دل آویز سے نکاح کر رہی تھی اور اب اسے ادراک ہو رہا تھا کہ زندگی دادا نے نہیں اس نے گزارنی ہے۔ وہ دل آویز جیسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ وہ مائدہ اور قزئی ہے
اور وہ اپنے ساتھ ظلم ہوتا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اسے انکار کر دینا چاہیے، وہ پہلے بھی نافرمان اولاد تھی، مزید ایک نافرمانی کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے اس کا نام لے کر کچھ پوچھا تو اس نے ہراساں نگاہوں سے ساتھ بیٹھے اسفندیار کی جانب دیکھا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی لالا، لیکن اسفندیار نے نرمی سے اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھاما۔ وہ بہت مان سے مائدہ کو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہاں کرنے کو کہہ رہا تھا۔ مائدہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، اس نے نظر جھکا کر آنکھیں بند کر دی۔ اس لمحے اس کا سانس بھاری ہوا اور وجود کانپ گیا۔ مائدہ اور قزئی نے ہار مان لی تھی۔ قبول ہے، اس نے 3 مرتبہ اپنی رضامندی دی اور مائدہ کے لیے جیسے زندگی ایک اندھیری گلی کے باہر آ کر رک گئی تھی۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، اب ہاتھ اٹھانے کا کیا فائدہ؟ پھر بھی اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ ایسے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن اب وہ کیا مانگتی؟ کیا مانگنے کو کچھ بچا تھا؟ دعائیں یا کلمات کمرے میں پھیلتے گئے، آنسو، مسکراہٹیں اور سکون فضا میں گھولتے گئے۔ پھر وہاں سے روشنی چھٹنے لگا۔ اس کے ہونے والے شوہر سے بھی رضامندی لی جانی تھی۔ اب مائدہ کے ساتھ صرف زمرد بیٹھی رہی۔ مائدہ نے کچھ نہیں کہا، اس نے خاموشی سے زمرد کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ یہ خاموشی 3 سال پہلے تک سکون پہنچاتی تھی، 3 سال بعد بھی اس خاموشی میں سکون تھا۔ مائدہ نے آنکھیں بند کر لی، شاید وہ کچھ گن رہی تھی۔ باہر کسی سے ایجاب و قبول کروایا جا رہا تھا اور اس کے دروازے تک آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کان بند کر لینا چاہتی تھی۔ زمرد اس کا سر تھپتھپا رہی تھی۔ اتنا برا لڑکا نہیں ہے مائدہ، زمرد نے کافی دیر بعد کہا۔ مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے وہ مر کیوں نہیں گیا؟ وہ نفرت میں چل رہی تھی۔ تم ناشکری کر رہی ہو، شکر کرنے کے بعد کون سا انعام ملا؟ وہ زخمی سا ہنس دی۔ یہ انعام ہے مائدہ کہ کوئی تمہیں اپنی عزت بنا رہا ہے، یہ انعام ہے کہ تمہیں رسوا نہیں ہونا پڑ رہا، یہ انعام ہے کہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑا گیا، اسی لیے ناشکری مت کرنا۔ تمہیں کوئی پسند بھی نہیں تھا، اس لیے خوش رہنا۔ اب مجھے کوئی دکھ نہیں ہے زمرد، بس یہ سب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زندگی کے خوبصورت حادثات ایسے ہی اچانک ہوتے ہیں۔ وہ اسے مثبت رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ باہر مبارک سلامت کی آوازیں گونجی تو انہیں یقین ہو گیا کہ نکاح ہو چکا ہے۔ مائدہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جھلملانے لگے۔ خواتین باری باری اندر آ کر مائدہ سے مل رہی تھی۔ زمرد ذرا سا سائیڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ عورتیں اس سے بھی سلام دعا کرتی جا رہی تھیں۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں پھر سے کمرے میں اکیلی تھی۔ ایک بزرگ سی عورت اندر آئی تو زمرد نے ان کے لیے مائدہ کے قریب کی جگہ چھوڑی اور دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زمرد یہ میری قرآن ٹیچر ہے۔ زمرد نے انہیں دوبارہ سلام کیا اور پھر مائدہ نے زمرد کا تعارف ان سے پشتوں میں کروایا۔ شہزورہ دمرا بنایستہ تیا شوی اللہ خیروی تاخو خوری ناوی گندی بنکاری ستاخو نکاح وشو۔ میری بیٹی اتنی خوبصورت تیار ہوئی ہو، اللہ خیر کرے، تم تو کسی دلہن کی طرح لگ رہی ہو۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ یہ پوچھ رہی ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں اور تم پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ سنتے ہی عورت نے خوشی سے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، خدا تمہاری گود ہری کرے، نیک اولاد دے، تمہارا گھر خوشیوں سے بھر دے اور تم اپنے شوہر کی آنکھوں کا تارا بنو۔ زمرد نے ان کی بات پر پھر سے اس بات میں سر ہلا دیا تو مائدہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی سبز سرخ آنکھوں میں دھوپ چھاؤ سا سما تھا۔ کیا ہوا مائدی؟ وہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ یہ کہہ رہی ہے تم جلد ہمیں خوشخبری سنا اور اللہ تمہیں اولاد دے اور تم اپنے شوہر کی آنکھوں کا تارا بنو۔ زمرد کا چہرہ کان کی لو تک سرخ پڑا۔ وہ شرمگی سا مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور مائدہ کی زمانی مسکراہٹ کو زیادہ دیر سہ نہ پائی تو پنار سے بات کرنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا چہرہ ابھی تک تپتپا رہا تھا اور پھر وہ ہنس دی۔ موزی تو کافی دیر کا چلا گیا تھا، تم کس خوشی میں شرما رہی ہو؟ پنار ڈرائنگ روم سے باہر آئی تو اسے دیکھ کر چوٹکی۔ کسی نے مجھے دعا دی ہے؟ تو لوگ دعائیں دیتے رہتے ہیں، ایسی دعا مجھے پہلی مرتبہ دی گئی ہے۔ چلو پھر شرماتی رہو۔ پنار آگے بڑھ گئی، اس کے پاس رک کر دعا سننے کا وقت نہیں تھا۔ زمرد پھر ہنس دی۔ گھر کی ڈرائنگ روم میں ابھی تک گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کاغذ پر سیاہی سوکھنے کے بعد سے مبارکہ دہرایا جا رہا تھا۔ مائدہ کو باہر لایا گیا کہ تھوڑی دیر لوگوں میں بیٹھے۔ وہ نظر جھکائے سب کی دعائیں سنتی رہی، خاموشی سے، فرمانبرداری سے، وقار سے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو چھو رہی تھی، جسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ واقعی وہ سب کچھ ہو چکا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سب اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس نے ساتھ بیٹھے مرد کی انگلی پر
وہ انگوٹھی دیکھی جو اس کے دادا نے پہنائی تھی۔ اب تو آپ خوش ہوں گے دادا جان، اس نے خود سے کہا۔ مبارکباد کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا، لوگ گپ شپ میں مصروف تھے اور نئی نویلی جوڑی کو لے کر سب گوسپ کر رہے تھے۔ مائدہ کزنز کی چھیڑخانی اور کمنٹ پر ہلکا سا مسکرا دیتی۔ لگتا ہے تہجد پڑھتی رہی ہو، بچ گئی ہو، تمہاری تو زندگی بدل گئی۔ اور اس طرح کے کئی کمنٹس پر وہ کسی کو جھاپٹ رسید کرنے کی دیری نہ خواہش رکھنے کے باوجود بس مسکرا رہی تھی۔ اس کے دادا کی عزت، اس کے بابا کا مان اور بھائی کی غیرت کا یہی تقاضا تھا، اور وہ یہی تقاضے پورے کر رہی تھی۔ ذرا سا سر اٹھا کر سب کو دیکھا، لوگ مصروف تھے۔ پھر وہ اتنی آواز میں بولی کہ ساتھ بیٹھا شخص آسانی سے سن سکے۔ ابھی رخصتی کا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نکاح شاید تمہارے لیے فخر کا باعث ہو، لیکن میرے لیے زبردستی ہی تھی۔ اس کا لہجہ سخت برف جیسا تھا، وہ آہستہ آہستہ لفظوں میں اپنا زہر انڈیلنے لگی، جیسے برسوں کا غصہ ان لمحوں میں اتار دینا چاہتی ہو۔ میں جاب کرتی ہوں، مجھے اور بھی بہت کام ہے، اسی لیے اپنی توقعات کم رکھنا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں یہاں تمہارے خاندان والوں کو پالوں گی تو یہ تمہاری۔ کہتے کہتے اس نے سبز نگاہوں سے جھالر اٹھا کر ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر نگاہیں ہٹانا بھول گئی۔ ہونٹ تھم گئے، اس کے اندر جیسے کسی نے بجلی دوڑا دی۔ اس کا سانس اٹک گیا، وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ ایک لمحے کو دل دہل کر رہ گیا، جیسے زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ میں آپ کو میرا خاندان پالنے کا نہیں کہوں گا، مبارک ہو، آپ کو پلا پلایا خاندان مل رہا ہے۔ اور پھر اس ایک لمحے میں وہ اتنی شرمندہ ہوئی کہ حد نہیں، کیا بکواس کر چکی تھی، دماغ میں بھی دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ تو تم کون ہو؟ وہ بیچاری پہلی مرتبہ نروس ہوئی تھی۔ آپ کا من کو اس نے سامنے دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، کیا تم داؤد رسائی ہو؟ جی میں داؤد رسائی ہوں۔ آپ کے گھر والے آپ کو کسی نامحرم کے ساتھ کیوں بٹھائیں گے؟ اور کچھ نہ کہہ سکی، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کے نکاح آپ کی رضامندی سے ہوا ہے، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ وہ اس کے اتنے کڑوے لہجے پر اتنی شائستگی سے بول رہا تھا کہ مائدہ کو لگا وہ ہضم نہیں کر پائے گی، اتنے نرم لہجے کی تو وہ ویسے بھی عادی نہ تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، یعنی میں اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے اجنبیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اب جان جائیں گی۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ خوش تھا۔ مائدہ اور قزح اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اس سے زیادہ سرشاری کیا ہوگی؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا، یہ داؤد کون ہے، کس سے مائدہ کی شادی ہو گئی ہے، آگے کیا مائدہ اس کے ساتھ خوش رہ سکے گی، آخر آگے اس ناول میں ہونا کیا ہے۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔